اور ایک وفادار سپاہی کی طرح سب کے ساتھ برابر کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، ورنہ یہ آئین تو طبقاتی نظام پیدا کرے گا۔ کچھ لوگ آئین سے ماورا ہوں گے اور کچھ پاکستانی وہ آئین کے پابند ہوں گے، قانون کے پابند ہوں گے، اور کچھ آئین سے قانون سے ماورا ہوں گے۔ یہ کیا طبقاتی نظام ہے ملک کے اندر؟ مساوات کے نعرے لگانا اور اس کے بالکل تضاد کا قانون پاس کرنا، یہ میرے خیال میں کسی جمہوریت پسند اور نظریاتی شخص یا جماعت کے لیے شائع نشان نہیں۔ صرف یہ نہیں کہ اس قسم کا عمل معاشرتی لحاظ سے، جمہوری لحاظ سے غلط ہے، بلکہ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اس آئین میں قرآن و سنت کو اس ملک کے قانون سازی کا اساس قرار دیا گیا ہے۔ تو اسلامی تعلیمات کی بھی بنا۔ اگر خلفائے راشدین وہ عدالت کے سامنے پیش ہو سکتے تھے، عام شہری ان کو عدالت میں لا کر کٹہرے میں کھڑا کر سکتا تھا، ہمارے حکمران خلفائے راشدین سے بھی بلند مرتبے کے ہو گئے ہیں۔ تاریخ اسلام میں اسلامی دنیا کے سربراہان عدالتوں میں لائے گئے، عدالتوں میں پیش ہوئے، عدالت کے فیصلے ان کے بارے میں ہوئے، لیکن یہاں پر مساوات کی باتیں ہو رہی ہیں۔ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ قائد اعظم کے وہ اصول جو پاکستان کے لیے تھے، یہ تو اس کی بھی نفی۔ یہاں پر جب آئینی عدالت بنائی گئی، ابھی تک یہ فیصلہ نہیں ہو سکا، اور یہاں ابہام موجود ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کون کہلائے گا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس یا آئینی عدالت کے چیف جسٹس؟ اور یہ کہ وفاقی شرعی عدالت کہ کسی بھی فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ سے وابستہ شریعت اپیلیٹ بینچ موجود ہے۔ آئینی عدالت کے قیام کی صورت میں اگر شریعت بینچ کا فیصلہ یا شریعت کورٹ کا فیصلہ وہ آئین سے متعلق تھا، تو سپریم کورٹ کہے گا میں تو اس کی سماعت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ آئینی مسئلہ ہے، اور آئینی کورٹ کہے گا کہ اس کا دستور میں ہمارے ساتھ کوئی وابستگی نہیں۔ وفاقی شرعی عدالت اور شریعت کی روح سے فیصلے ان کا کیا بنے گا پاکستان میں؟ ان کے تو مستقبل کا سوچا ہی نہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ فیڈرل شریعت کورٹ اور سپریم کورٹ شریعت اپیلیٹ بینچ کو فعال بنایا جائے۔ فیڈرل شریعت کورٹ ایک لمبے عرصے سے نامکمل ہے۔ 2 علماء کرام ان کے مستقل اراکین ہیں تاکہ شریعت کی روح سے کورٹ کی رہنمائی کر سکیں، لیکن ان 2 ججز کا علماء کی صورت میں آج تک انتخاب نہیں ہو رہا، ان کی نامزدگی نہیں ہو رہی۔ اس لیے ایک تو شریعت کورٹ کو مکمل کرنے کی ضرورت ہے، اور دوسرا اس بات کو واضح کرنا کہ اگر اس کیس کا تعلق آئینی معاملات کے ساتھ ہو تو اس کی اپیل کہاں کی جائے، اس کو آئین میں واضح نہیں کیا جائے۔
جمعیت علماء اسلام کی نظر میں 27ویں آئینی ترمیم سے نہ تو دستور میں کوئی بہتری آئے گی، نہ یہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی، اور نہ اسلام کی روح سے اس کو کوئی جائز قانون قرار دیا جا سکے گا۔